نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. علیہ قرآن پاک پڑھ لے یار. قال اللہ سبحانہ وتعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. یہ جو ہمارا 5-6 جمعوں سے صراط مستقیم کے نام سے عنوان چل رہا تھا، اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں اہدنا الصراط المستقیم کہا، اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ راستہ وہ اختیار کرنا جو میں نے نازل کیا ہے. راستہ وہ اختیار کرنا جو میں نے نازل کیا ہے، چاہے وہ عقیدے کا راستہ ہو یا وہ عمل کا راستہ ہو. راستہ وہ اختیار کرنا، عقیدے میں ہو یا عمل میں، اس کو اختیار کرو گے تو یہ ہے صراط مستقیم. یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. اور دوسری بات ہمیں اس سورہ فاتحہ میں بتائی گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عیسائیوں والا اور یہودیوں والا طور طریق مت اختیار کرنا. کیا کہا؟ یہودیوں والا اور عیسائیوں والے طور طریق مت اختیار کرنا. یہ ہے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے میرے نازل کیے ہوئے اسلام میں جو راستے اختیار کیے، وہ راستے میری رحمت کے نہیں ہیں، وہ راستے میری غضب کے ہیں. وہ راستے کون سے ہیں؟ میرے غضب کے ہیں. وہ راستے صراط مستقیم کے نہیں ہیں، وہ راستے ضلالت اور گمراہی کے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کریم نے ہمیں کہا ہے. کس میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں. یہودی اور عیسائی ایسا کون سا غلط راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا؟ بڑی دھیان سے سمجھنے کی بات ہے. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ایسا کون سا غلط راستہ اختیار کیا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مغضوب اور ظالمی کہہ دیا، اور امت محمد کو خصوصی طور پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرمائی کہ تم نے ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا. وہ ایسا کیا انہوں نے کر دیا تھا؟ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو سنیے، یہودیوں نے 2 کام کیے تھے، یہودیوں نے 2 کام کیے تھے. ایک تو عقیدہ اپنی مرضی کا بنایا. کیا؟ عقیدہ اپنی مرضی کا بنایا اور عمل بھی اپنی مرضی کے منتخب کر لیے. انہوں نے عقیدہ اپنی مرضی کا کیا بنایا تھا؟ یہودیوں نے تو اپنی فطرت یہ بنا لی، سارے یہودی اللہ کی کتاب کے بدلے مال بٹورتے. کیا بٹورتے؟ مال، روپے، پیسے، ٹکے، دولت وہ اسے جمع کر رہے تھے. چاہے ان کو سود سے مل رہی تھی، چاہے ان کو دولت سود سے مل رہی تھی، چاہے ان کو دولت حرام طریقے سے مل رہی تھی، چاہے ان کو کھانا، رزق اور پیسہ شریعت کو غلط استعمال کر کے مل رہی تھی. ایک تو انہوں نے یہ کیا. یہ کنہوں نے کیا بھائی؟ یہ یہودیوں نے کیا. دولت پیسہ اکٹھا کرنے کے چکر میں لگے. پیسہ آنا چاہیے ہے، چاہے کیسے بھی آ جائے، پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے.
آخرت کی کوئی پرواہ، اللہ کے حکموں کی ان کو کوئی پرواہ نہ رہی، جیسے بھی آ جائے ان کو پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی حق پرست لوگ، یہودیوں کے اندر دیندار لوگ ان کو دین کی سچی بات بتاتے، اللہ کی کتاب سے سچ ان کو سناتے، ان علماء کو جو ان کو سچ سنا رہے تھے اللہ کی کتاب میں سے، ان نیک بندوں کو جو ان کو صحیح عمل پر لگا رہے تھے، جو اللہ کی کتاب اور نبیوں کے طریقے کے مطابق تھا، ان کو وہ قتل کر دیتے۔ ان کو کیا کر دیتے؟ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے، توجہ کیجئے، اللہ اکبر۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ اللہ نے یہودیوں کا کردار بتایا۔ پہلا کیا بتایا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وہ مغضوب ہوئے۔ یہودی کیا ہوئے؟ ہے نا غیر المغضوبی، یہودی کیا ہوئے بھائی؟ مغضوب ہوئے۔ کیوں؟ ان پر ہمارے غضب اور لعنت کی وجہ یہ تھی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ نے ان سے دین کے بارے میں جو عہد لیے تھے انہوں نے اس عہد کو خراب کیا۔ دین پر چلنے کا جو وعدہ تھا کس سے؟ اللہ سے، کہ ہم تیرے دین پر چلیں گے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، یہ وعدہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ اللہ کے سوا ہم کسی کی نہ سنیں گے نہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی حکومت نہ کریں گے، نہ چلنے دیں گے، نہ بنائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، سورہ مائدہ کی آیت کا۔ اللہ کے سوا ہم کسی کی حکومت، ہماری جانوں پر انصاف اور فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ یہ ان کا اللہ سے عہد تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان سے عقیدہ توحید کا اللہ سے عہد تھا۔ کس کا؟ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اللہ سے بولو کیا تھا؟ دیکھو فرعونی اور یہودی شکل اور انسان ہونے میں تو کیا تھے؟ ایک تھے۔ فرعون کو کیا کیا؟ غرق کیا، اور یہودیوں کو سمندر سے نجات دی۔ کس کی بنا پر؟ لا الہ الا اللہ۔ کس کی بنا پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنا پر۔ تو یہ عہد ہوا نا کہ تمہیں بچایا اس لیے جا رہا ہے کہ تم کس پر ہو؟ اللہ کی وحدانیت اور توحید پر ہو۔ یہودیوں نے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس عہد کو توڑا۔ اس عہد کو کیسے توڑا؟ کہیں بچھڑے کو معبود بنایا۔ کس کو؟ اللہ اکبر۔ اور کبھی کیا کہا؟ حضرت عزیر بھی معبود ہیں۔ حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تورات کے واحد حافظ نبی ہیں۔ کیا کہا؟ تورات کے واحد حافظ نبی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ یہودیوں نے جو صفتیں کس کی تھیں؟ اللہ کی، وہ کس کو دے دی؟ حضرت عزیر کو۔ آگے سنو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله۔ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، انہوں نے اپنے علماء کو، بڑے بڑے مولویوں کو، ورهبانهم بڑے بڑے پیروں کو انہوں نے ایسا بنا دیا، وہ جو ان کو کچھ بھی بتاتے، چاہے وہ اللہ کی کتاب میں ہو، نبی کی سنت میں ہو یا
نہ ہو، یہودی اس کو قبول کر کے اس پر چل رہے تھے، اللہ کی کتاب کی ایک بات سننے کو تیار، بولو اللہ کی بات سننے کو تیار، نبی کی سنت سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کو جو یہودی مولوی کہہ رہے تھے وہ اسی پر ہاں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں کو رب کا درجہ دے رکھا تھا۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ انہوں نے اپنے رب کو، اپنے پیروں کو رب کی، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر نہیں نکالتا میں، دیر ہو جائے گی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے پیروں کو کس کا درجہ دے رکھا تھا؟ رب کا۔ حضرت عدی بن حاتم نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم عیسائی تھے، یہ حضرت عدی بن حاتم عیسائی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنے پیروں کو خدا کا درجہ نہیں دیتے تھے، جب ہم عیسائی تھے تو ہم اپنے پیروں کو خدا کا درجہ، جبکہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے عیسائیوں اپنے پیروں کو کس کا درجہ دے رکھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عدی یہ بتاؤ، جب یہودی اور عیسائی مولوی تمہیں کوئی بھی مسئلہ بتاتے، کوئی بھی طریقہ بتاتے، اس پر عمل کرتے تھے؟ کہ بالکل جی۔ آپ نے فرمایا کبھی تم نے اللہ کی کتاب کو دیکھا تھا کہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ہے، ان پیروں کو تم نے خدا بنا رکھا تھا، یہی تو مطلب ہے آیت کا۔ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب اس آیت کو اپنی ذات پر، اپنے معاشرے پر ذرا فٹ کرو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھ لو قرآن میں اس کو۔ تو اللہ نے تو ہمیں کہا تھا غیر المغضوب علیہم، ان یہودیوں والے طور طریق اختیار مت کرنا۔ کیا تھا ان سے طور طریق؟ وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ کا لیا ہوا عہد تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 155، سورہ نساء آیت نمبر 155۔ اب اللہ کہتا ہے عہد تم سے بھی لیا ہے ہم نے، اب عہد تم سے بھی لیا ہے۔ تم سے مراد کون؟ ہم۔ یہ ذرا دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ آیت نہیں ہے، اوپر کی آیت ہے واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ۔ یہ کس کی بات کر رہا ہے قرآن؟ اب ہماری، میری، تمہاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ ذرا دیکھ لو قرآن میں یہودیوں کو کیا کہا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، میثاق یہودیوں سے کیا لیا گیا؟ بولو کیا لیا گیا؟ عہد دیا گیا۔ اور ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ، ایک ہی بات رہی؟ ہاں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ مسلمانوں اس بات کو دھیان میں رکھو، دین پر چلنا کیسا ہے؟ ہم نے تمہیں اپنی سب سے بڑی نعمت دی ہے، اپنی سب سے بڑی اس نعمت کو مت بھولنا، اس نعمت کو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اس نعمت کو بھلانا۔ ہم پہ کیا نعمت ہے بھائی؟ ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم پر نعمت کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اب نعمت تم پر کی ہے۔ پہلے نعمت کن پر تھی؟ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ اب نعمت کن پر کی ہے؟ تم پر کی ہے۔ کیا نعمت کی ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، ان میں محمد جیسا رسول بھیجا ہے۔ کیسا؟ اذ بعث فیہم رسولا، محمد جیسا رسول بھیجا ہے جس من انفسہم، یہ کوئی فرشتوں میں سے نہیں آیا ہے۔ بولو کیا کہا؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے، بول بول، فرشتوں میں سے اور نوریوں میں سے نہیں آئے، نوریوں میں سے نہیں آئے، یہ تم من انفسہم، مکے والوں کی جان کے اندر سے آئے ہیں۔ کن کی؟ بولو، مکے والوں کی۔ مکے میں کون رہتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، بولو بولو کون؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ۔ مکے میں کون رہتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ۔ اور مکے میں کون رہتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ابو جہل۔ بول بول، کون رہتا تھا؟ ابو جہل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا کون رہتا تھا؟ ابو لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ قرآن کہتا ہے من انفسہم، ان کی جانوں میں سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، عبد المطلب نور تھے؟ بولے بول، عبد المطلب نور تھے؟ ابو طالب نور تھے؟ حضرت عبداللہ نور تھے؟ حضرت آمنہ نور تھے؟ ابو جہل نور تھا؟ ابو لہب نور تھا؟ مکے کی ساری برادری نور تھی؟ وہ کون تھے؟ بولو، انسان کیا تھے؟ اللہ کہتا ہے من انفسہم، ان کی جانوں میں سے ہم نے محمد کو پیدا کیا ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہیں یہ نوری ہے، اس کو کیا پتا، انہوں کی پتا انسانہ دی ٹینشنہ کی نے، نہیں، تم میں سے بھیجا ہے تاکہ اس کو بھی پتا ہو انسانوں کی پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، ناپسندیدہ چیزیں یہ ہیں، تمہیں بھی پتا ہو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک چیز سے روک رہا ہے تو اس سے خود بھی رک رہا ہے۔ ہم نے تم پر اب یہ نعمت کی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب ہم نے تم پر کیا کی ہے؟ بہت بڑی نعمت کی ہے۔ وہ نعمت کون ہے؟ بول۔ ابھی تو کہا میں نے اذ بعث فیہم رسولا، وہ نعمت کیا بھیجی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ اپنی مرضی سے تمہیں دین بتائے جانا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ غور کر قرآن کی طرف، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، میرا قرآن پڑھ کر تمہیں سناتا ہے۔ محمد کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید کونین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ ہے قرآن میں جو حکم ہے وہ تمہیں سنائے۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن میں جو ڈیوٹی ہے وہ تمہیں سنائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے کہ تمہارا تزکیہ اخلاق کرے۔ کیا کرے؟ پھر اس ڈیوٹی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں نے سنبھالا۔ کس نے؟ وارثوں نے سنبھالا۔ یتلو علیہم آیاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ سناتے ہیں تو قرآن کے الفاظ لے لیے حافظوں نے۔ کنہوں نے؟ بول بول، کنہوں نے لیے؟ حفاظ کرام نے۔ اور قرآن کی الفاظ کی وراثت محمد مصطفیٰ سے لی قاریوں نے۔ کنہوں نے؟ قاریوں نے۔ اور 7 قراتوں کی وراثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لی سبا کے قاریوں نے، سبا کے قاریوں نے۔ اور یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، قرآن کیا سمجھاتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب، قرآن کے جو احکامات کی وراثت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ وراثت لے لی علماء نے۔ کس نے؟ علماء نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت لے لی فقہاء نے، فقہ والوں نے۔ کنہوں نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت لے لی فقہاء نے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تصوف والی، جس سے صوفی پیدا ہوتے ہیں اور ولی پیدا ہوتے ہیں، بزرگان دین پیدا ہوتے ہیں، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد سید علی حجویری جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں، اور سید فرید الدین گن شکر جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی یہ وراثت لی ان ولیوں نے۔ کنہوں نے لی؟ ان ولیوں نے۔ حافظوں نے قرآن کی حفاظت کی۔ آج دنیا میں قاری ہیں،
حافظ ہی حافظ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم والی علماء نے لی. اس میں بڑے بڑے علماء آئے، اس میں فقہاء آئے، اس میں ابو حنیفہ جیسے لوگ آئے. کتنے؟ بولو کتنے؟ ابو حنیفہ جیسے لوگ. امام ابو حنیفہ پوری امت کے محسن ہیں. دین کو تدوین کرنا، دین کی ترتیب دینا امام ابو حنیفہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ نہ ہوتے رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آج کسی کو ٹٹی اور پیشاب کا مسئلہ نکالنا ہو، نماز کا مسئلہ نکالنا ہو، اس کو دین میں مسئلہ ہی نہ ملتا. اگر ابو حنیفہ نہ ہوتے تو یہ مسئلہ، ہاں ابھی کہتا ہوں میں، امام ابو حنیفہ نہ ہوتے، خدا کی قسم فقہ نہ ہو. کیا کہا میں نے؟ فقہ نہ ہو. کسی کا باپ بھی قرآن سے، رسول اللہ کی احادیث سے پوری نماز نہیں دے سکتا. کیا کہا؟ پوری نماز قرآن و حدیث سے نہیں دے سکتا. اور نماز میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، واجب کیا ہے، کس سے نماز ٹوٹتی ہے، کس سے نہیں ٹوٹتی ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا. یہ فقہا کا کام ہے. کس کا؟ یہ ترتیب امام ابو حنیفہ نے دی ہے. کہو اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. خیر میرا یہ موضوع نہیں، پھر کسی وقت بات کروں گا اس پر. پھر اللہ کے نبی کے وارث آئے اولیاء کرام. کون ہے؟ اولیاء کرام. حضرت حسن بصری سے لے کر، کس سے؟ بولو بولو کس سے؟ حضرت حسن بصری سے لے کر حضرت رابعہ بصری جیسے انسان دنیا میں پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ اللہ اکبر. حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری جیسے لوگ پیدا ہوئے. تقوی طہارت میں ایسے پاک تھے، تقوی و طہارت میں ایسے پاک تھے. حضرت حسن بصری نے رابعہ بصری سے کہا، توجہ کیجئے میری طرف، رسول اللہ کے صحبت یافتہ لوگوں پر، کیا کہا؟ رسول اللہ کے صحبت یافتہ لوگوں پر خدا کی قسم حضرت یوسف جیسی عفت و پاک دامنی نشاور کر دی اللہ نے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کس کے قدموں کی خیرات تھی؟ اور یہ کس کا فیض تھا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا. درود پاک پڑھ ایک باری. ستا اٹھ کے کرو، تھے آ گئے ہیں، سوئے اٹھ کے آ گئے ہو. کل سے لالا جی، کل 9 بجے سفر شروع کیا ہم نے. امیر نظام سارا دن سفر، ساری رات سفر، سارا دن سفر، ساری رات سفر. سے صبح 6:30 بجے آئے ہیں. پھر مریض دیکھ کے پھر ایویں ناشتہ حالے نہیں کیتا. تو میری آواز دیکھ، تو کل دا ہی ستا پہ تو اپنی آواز دیکھ. ہاں پھر تو جوان تو میں بڈھا، کیا خیال ہے؟ کہ آواز کٹ ایک باری درود پاک پڑھا. ہاں حضرت رابعہ بصری کو حسن بصری نے کہا، میرا دل چاہتا ہے تیرے ساتھ نکاح کر لوں. کیا؟ تیرے تقوی کی بنا پر. رابعہ بصری نے کہا ایک شرط پر نکاح. کیا شرط؟ یہ ہے کہ یہ جو دریا چل رہا ہے ایسے 2 نفل پڑھ. کیا کہا؟ ایسے 2 نفل پڑھ کہ دریا رک جائے. کہو سبحان اللہ. کس کی بات کر رہا ہوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کا تزکیہ فرمایا، اللہ اکبر، اس میں پاکیزہ انسان پیدا ہوئے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی. یہ علم والی وراثت ہے، یہ تقوی والی وراثت ہے. میں تجھ سے نکاح تب کروں گی جب 2 نفل ایسے پڑھ کے یہ دریا رک جائے. حضرت حسن بصری نے 2 نفل پڑھے، دعا کی، دریا رک گیا. کیا ہو گیا؟ دریا جام ہو گیا. انہوں نے کہا اب نکاح کر. رابعہ بصری نے کہا، کہو سبحان اللہ، اللہ کے ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. اور سارے جہان بھر کر جب سے اللہ کی خدائی ہے، جب سے نہیں، ہمیشہ سے اللہ کی خدائی ہے، ابد الآباد اللہ کی خدائی ہے. جب تک خدا کی خدائی ہے، لا متناہی لا ابتدا ہے. محمد عربی پر درود و پاک بھی لا ابتدا اور لا انتہا ہے. کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ اکبر. امت کو کیسا تقوی پیارے نبی نے دیا. حضرت رابعہ بصری نے کہا، حسن بصری، اے حسن، ایک دریا کو تو نے روک لیا،
کیا؟ اور دریا تو نے روک دیا، نفس کا ایک قطرہ نہیں روک سکتا؟ ہاں نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی۔ اور ایک دریا روک دیا، نفس کا ایک قطرہ نہیں روک سکتا؟ کہو اللہ اکبر۔ حسن بصری نے کہا آج سمجھ آیا ہے کہ رابعہ کا یہ مقام کیوں ہے۔ ہاں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، تمہیں ایسا رسول دیا جو تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ کیا سناتے ہیں پیارے نبی؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، تمہیں ایسا نبی اور رسول دیا تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں ایسا نبی اور رسول دیا ویزکیہم، تمہارا تزکیہ اخلاق کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابو بکر سے لے کر عمر تک، قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر سے لے کر عمر تک، عمر سے لے کر عثمان و علی اور معاویہ بن ابی سفیان، کہو رضی اللہ عنہم تک، آخری صحابی حضرت ابو عامر تک، آخری صحابی تک اللہ کہتا ہے محمد عربی نہیں تھے، محمد عربی نہ ہوتے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک سب کے سب گمراہی میں تھے۔ کس میں تھے؟ ابو بکر کی ہدایت کس کے پیروں کی خیرات؟ محمد عربی کی خیرات۔ اور عمر کی ہدایت کس کی خیرات ہے؟ بول بول۔ حضرت عثمان کی حیا کس کی خیرات ہے؟ محمد عربی کی۔ حضرت علی کی شجاعت کس کی خیرات ہے؟ پیارے نبی کی پیروں کی خیرات ہے۔ حضرت معاویہ کی سیاست خیرات ہے محمد عربی کی ایک نظر کی۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی رضا گورنمنٹ آدھی کتنے لا دیو کی ہوں سینیٹائزر، جی گورنمنٹ آپ جھوٹھی، یہاں کے سینیٹائزر بھی ایویں ہی جھوٹے، یہ لا دے یہاں کی نیندر کھل جان، آواز نکل آئے ہے نا۔ حافظ رفیق چپ ہو کے بیٹھا ہے، وہدا پیا کی کر دیں۔ حافظ رفیق مدہوش ہو گیا ہے، مست ہو گیا ہے، کدے تے؟ اللہ کے قرآن پہ۔ قرآن ایسا ہی ہے۔ اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ساری دنیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سب کے سب کس میں تھے؟ مسلمانوں اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کا خیال کرنا، اس نعمت کا یہ دیکھ، اس نعمت کا خیال کرنا۔ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کیا کہہ رہا قرآن؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب تم پر اللہ کی نعمت آئی ہے، اس نعمت کو دھیان میں رکھنا، اس نعمت کو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اور سن اور سن اور سن۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یہ نعمت ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ نعمت ہم نے تمہیں دی ہے محمد مصطفیٰ کی صورت میں۔ کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی صورت میں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، قرآن بھی تمہیں میں نے نعمت میں دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بول۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، قرآن بھی ہم نے تمہیں کس میں دیا ہے؟ نعمت میں دیا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ بھی ہم نے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم نعمت میں دیے ہیں۔ ان نعمتوں کو مت بھلانا، ان نعمتوں کو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور تو کر قرآن پہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ اچھا یہ جو اللہ اکبر نہیں کہتے، انہوں نے اللہ اکبر نال چیڑے ہیں؟ اچھا جنہوں چیڑنے اچھی آکے اللہ اکبر۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فَاذْكُرُونِي، مجھے بھی یاد رکھو۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ فَاذْكُرُونِی، مجھے بھی یاد رکھو۔ ٹٹی اور پیشاب کا استنجا کرتا ہے، میرے حکم کو یاد رکھ، میرے حکم کو، یہ مطلب ہے فَاذْكُرُونِی، مجھے بھی یاد رکھو۔ اور وضو کرتا ہے، میرے حکم کو
یاد رکھ، نماز پڑھتا ہے میرے حکم کو، اذان دیتا ہے میرے حکم کو، زکوٰۃ دیتا ہے میرے حکم کو، حج کرتا ہے میرے حکم کو، اور بیوی سے معاملے کرتا ہے تو میرے حکم کو، بچوں سے کرتا ہے تو میرے حکم کو، جب جیتا ہے تو یاد رکھ میرے حکم کو، جب مر کے تیرا جنازہ ہے تو مولوی اگے کفنی پا دیا کر، پھر مینوں بھول جائیں، جنازے تو اتنے ہاتھ اٹھا دیا کر، مینوں بھول جائیں، قبر دے اتنے پھول پا دیا کر، مینوں بھول جائیں، اور قبر دے اتنے ارکے گلاب بھی پا دیا کر، مینوں بھول جائیں، قبر دے اندر اٹا لا دیا کر تاکہ چنگا سڑے اگ نال، مینوں بھول جیا کر، اور قبر دے اتنے کھلو کے 70 قدماں تے دعا بھی کر دیا کر، مینوں بھول جایا کر، پھر یہ سارے ثواب کرے میرے پورے قرآن کو بھول جایا کر۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ کہتے فذکرونی، ہر حال میں کس کو یاد رکھنا ہے؟ میرے حکم کو یاد کرنا ہے۔ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں، میری یاد کو سمجھو، میں نے یاد رکھا ہے، میں نے ابراہیم کو یاد رکھا، سبحان اللہ، میں نے ابراہیم کو یاد کیا آگ میں، آگ کیا بن گئی؟ باغ بن گئی، اور میں نے یونس کو یاد کیا سمندر کی مچھلی کے تہ میں، پانی اس کو ڈبو، غرق، موت آ نہ سکی، میں نے زکریا کو یاد کیا آرے سے چرتے ہوئے، میں نے عیسیٰ کو یاد کیا جب بغیر باپ کے پیدا کیے، ان کی حیا بھی بچائی اور ان کو نبی اور رسول بھی بنا دیا۔ میرا یاد کرنا ایسا ہوتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں اللہ تمہیں یاد رکھے؟ فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہو سبحان اللہ۔ میرے محمد نے مجھے یاد کیا غار ثور میں، کہاں یاد کیا؟ دو تھے، ایک محمد تھا، ایک ابو بکر، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سر پہ کھڑا ہے، وہ مجھے یاد رکھتے تھے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو یاد کیا، کبوتر کو بھی فوری حکم دیا اور مکڑی کو بھی فوری حکم دیا، کبوتر اور مکڑی کے ذریعے، وہ مکڑی جس کا جالا ساری کائنات سے زیادہ کمزور ہے، اس کے ذریعے محمد عربی کی میں نے حفاظت کروا دی۔ یہ ہے فذکرونی، بول فذکرونی، تم مجھے یاد رکھنا، ایسے مت بھلا دینا جیسے یہودیوں نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور پیروں کی سنتے تھے، کس کی؟ پیروں کی سنتے تھے، جاہل خبیث مولویوں کی، دنیا پرست، قبر پرست، ٹکا پرست مولویوں کی سنتے تھے، شریعت بیچ کر روٹی کمانے والوں کی سنتے تھے، دین کے نام پر مال اکٹھا کرنے والوں کی سنتے تھے، اللہ کی کتاب کی نہیں سنتے تھے۔ اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم، تم ایسے لعنتی مت بننا۔ کس کو کہہ رہا قرآن؟ مجھے اور آپ کو، تم ایسے لعنتی نہ بننا، اگر تم بھی ایسے لعنتی بنے تو پھر کام خراب ہے۔ فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو گے میں تمہیں، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرنا، میرا جب میں یاد کروں گا تمہیں مزے آ جائیں گے، میرا شکر ادا کرو گے مزے آ جائیں گے۔ سب سے بڑا شکر میری وحدانیت ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا شکر میری وحدانیت پر پختہ رہنا ہے۔ کیسے پختہ رہنا ہے؟ جیسے یہودی اور عیسائی ہوئے، ضرورتیں پڑتی قبروں پہ جاتے، ضرورتیں پڑتی بلیوں کی قبروں پہ جاتے، ضرورتیں پڑتی نبیوں کی قبروں پہ جاتے۔ ایسا گند تم نے نہیں مارنا، تم نے محمد عربی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کس کا؟ محمد عربی کو غار حرا میں میری ضرورت پڑی، غار ثور میں پڑی، تو محمد عربی نے صدیق اکبر کو کہا ان اللہ معنا، کون ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں میری ضرورت پڑی، سجدہ اتنا لمبا کیا، ہاتھ اتنے لمبے اٹھائے، کندھے سے چادر گر گئی، ابو بکر نے قدم بڑھایا، یا رسول اللہ کو اتنا مجبور مت کریں، یا رسول اللہ کو اتنا مجبور نہ کریں، اللہ نے آپ کی سن لی، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ محمد عربی خیمے سے نکلے، سیوح کہتے آ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون
دبر کافروں کا لشکر شکست کھائے گا. ہاں یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی, وہاں فلاں کی ہوگی, وہاں فلاں کی ہوگی. جب میدان صاف ہوا صحابہ کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے نشان لگائے تھے کہ یہاں یہاں فلاں کی لاش پڑی ہوگی, رب محمد کی قسم ایک بال کے برابر بھی کسی کافر کی لاش وہاں سے ادھر ادھر. فاذکرونی, مجھے ایسے یاد کرو. احد میں میرے محبوب نے مجھے یاد کیا, میں نے شکست کو فتح میں بدل دیا. خندق میں میرے محبوب نے مجھے یاد کیا, میں نے ہواؤں سے کافروں کی صفیں الٹ دی. میرا قرآن سورہ احزاب پڑھ کے دیکھ لو. فتح مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی جھگڑے کے فاتح بنا دیا. اللہ اکبر. فاذکرونی واشکروا لی, میرا شکر ادا کرنا. ولا تکفرون, ناشکری ایسی ناشکری مت کرنا جیسے یہودیوں نے کی. اور اگر ایسی ناشکری کرو گے تو وہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تھے, تو تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ تم بھی مغضوب علیہم اور ضالین بن جاؤ گے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.